کن سے کیا لیا اور کیا بنا دیا. کربلا سے رزم لی، اس کو بزم بنا دیا. کربلا سے رزم لی، اس کو رسم بنا دیا. رزم دلیروں کا کام ہے، بزم ادیبوں کا کام ہے، رسم دیہاتیوں کا کام ہے. کربلا کو رزمندے چاہیے، کربلا کو رزمجو چاہیے، کربلا کو اہل رزم چاہیے، کربلا کو دلیر لوگ چاہیے، کربلا کو شجاع چاہیے. دلیرانہ بات کرو، ہمت پیدا کرو اپنے اندر. ہم بلند کرو اپنا، مقصود اپنا بڑا رکھو، مقصد عالی رکھو اپنا. چھوٹی چیز کی نیت مت کرو. پھر جوانوں سے عرض کرو، چھوٹی چیز کی نیت مت کرو، ختم ہو جاؤ گے. ہم بلند کرو اپنا. جب ہم تمہارا بلند ہو جائے گا، غم بھی تمہارا بلند ہو جائے گا. پہلے خدا توفیق ہمت دیتا ہے، پھر خدا توفیق غم دیتا ہے. ہم یعنی ہمت و پختہ ارادہ اپنے مقصد تک پہنچنے کا، اور غم اس مقصد سے دوری کا غم. غم کہتے ہیں مقصد سے دوری، وہ احساس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، اس کو غم کہتے ہیں. غم یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے چلا گیا، غم یہ ہوتا کہ میں پیچھے رہ گیا. میں کیوں پیچھے رہ گیا، یہ غم ہے. غم فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے، غم ہجران کی وجہ سے ہوتا ہے، غم پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے ہم بلند کرو، غم بھی بلند کرو. غم کس چیز کا ہو؟ آپ کو غم نہ ہو روٹیوں کا، آپ کو غم نہ ہو جوتوں کا، آپ کو غم نہ ہو لباس کا، آپ کا غم نہ ہو نوکری کا، آپ کا غم نہ ہو ملازمت کا، آپ کا غم نہ ہو خواہشات کا، آپ کو غم نہ ہو ہوس کا، آپ کو غم نہ ہو شہوات کا. اگر خدا نے آپ کو ہمت بلند عطا کی ہے تو غم بھی اتنا ہی بلند عطا کرو. غم حسین سے مراد یہ نہیں، غم حسین سے مراد یہ نہیں کہ حسین کے قتل کی وجہ سے ہمیں غم ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. یہ احساساتی غم ہے. غم حسین سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ غم، وہ ہم جو حسین کا تھا وہ حسین کے پیروکار کا ہو جائے، اور وہ غم جو حسین کا تھا وہ حسین کے پیروکار کے دل میں آ جائے. محمد والے محمد علیہ السلام. غم حسین، غم حسین، غم حسین. حسین کا ہم بھی تھا، حسین کا غم بھی تھا. عزادار حسین کس کو کہتے ہیں؟ عزادار حسین وہ ہے جس کا ہم و غم وہی ہو جائے جو حسین کا ہم و غم تھا. حسین کو کس چیز کا غم تھا؟ کہ میرا بیٹا مارا جائے گا. حسین کو یہ غم تھا کہ میں پیاسا رہ جاؤں گا. حسین کو یہ غم تھا کہ مجھ سے روٹی چھن جائے گی. حسین کو یہ غم تھا کہ میری ناموس اسیر ہو جائے گی. نہ عزیز من، حسین کو اگر غم تھا تو کس چیز کا غم تھا؟ حسین کو غم یہ تھا کہ میں اس دنیا میں رہوں، میں حسین صاحب عزت، میں حسین امام امت، میں حسین رہبر الہی، اور میں اس زمانے میں رہوں کہ جس کے اوپر سایہ یزید کا ہو. یزید کے سائے میں رہنا سب سے بڑا غم تھا حسین کا. یزید کے سائے میں رہنا غم حسین ہے. حسین کو یہی غم تھا کہ پروردگار میں یزید کے دور میں زندہ رہوں. اے اللہ، کیا وہ دن آ جائے گا کہ حسین زندہ ہو، یزید کی حکومت میں زندہ ہو؟ یہ غم حسین تھا. عزیز من، غم حسین خدا کس دل میں ڈالتا ہے؟ جس میں ہم میں حسین ڈالتا ہے. یہ توفیق ہے. غم حسین بہت فرق ہے. بچوں کی جدائی کا غم، وہ کو پیاس کا غم، اور وہ غم جو حسین کا غم ہے. کہاں سے عرض کیا؟ امام پنجم حضرت امام محمد باقر العلوم کا یہ فرمانا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہر عید کا دن جب آتا ہے، عید فطر و عید ضحیٰ کا دن آتا ہے، ہم آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے.
آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے. امام معصوم گواہ کربلا، امام باقر کربلا کے عینی شاہد. روایات میں اس وقت امام علیہ السلام کی عمر یا 3 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی. اس بچپن میں امام باقر کربلا میں موجود تھے، عینی گواہ کربلا کے. یہ فرما رہے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا مولا کون سا غم؟ کیا شہدائے کربلا یاد آ جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا انہیں تو ہم بھولتے ہی نہیں ہیں. نہ وہ غم نہیں، یوں نہیں کہ مجھے اپنی جاب یاد آ جاتے ہیں، مجھے اپنے عزیز یاد آ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہیں. پھر کون سا غم ہے جو عید کے دن تازہ ہو جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں عید کے دن ہمارا غم یہ تازہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز عید، روز امام مسلمین، روز رہبر مسلمین، یوم امام مسلمین، اس دن کو وہ مسند جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے اس کے اوپر طاغوت بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. غم امام باقر وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے غم ہیں. عزیز من، معمولی انسان اور معصوم میں یہی تو فرق ہے. ہم ایک طرف سے کہتے ہیں وہ معصوم ہیں اور دوسری طرف سے ہم انہیں اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تو نے یہ کہا کہ امام باقر کا غم وہی ہے جو میرا غم ہے، پھر امام باقر تیرے جیسے ہو جائیں گے. ہماری خواتین کے غم کیا ہے؟ پتہ نہیں بیٹی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، بیٹے کو اچھی عورت ملے گی نہیں ملے گی، اور بیٹی کے لیے غم یہ ہے کہ اس کا جہیز پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ شوہر کے گھر میں آباد ہوگی نہیں ہوگی، اب جب آباد ہوگی تو خدا ان کو بچہ دے گا یا نہیں دے گا. یہ ہماری خواتین کے غم ہیں، اہل بیت کی خواتین کے یہ غم نہیں ہے. یہ دیہاتی غم ہے، یہ میرے اور آپ کے غم ہیں، یہ کم ہمت لوگوں کے غم ہیں. بلند ہمت لوگوں کے یہ غم نہیں ہوتے. بلند ہمت لوگوں کو بلند غم ہے، عالی غم ہے. خدا نے ان کو ان غموں کے لیے انتخاب کیا ہے. وہ غم جو انبیاء کے دلوں میں ڈالے، وہ غم جو ائمہ کے دلوں میں ڈالے، وہ غم جو اولیاء کے دلوں میں ڈالے، اور پیروان اولیاء کو انتخاب کیا اللہ نے تاکہ یہ غم مٹنے نہ پائیں. غم حسین کی شہادت سے شروع نہیں ہوتا. غم حسین کی زندگی میں شروع ہوتا ہے. غم حسین کیا ہے؟ غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے گھر چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے نانا کا روزہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے ماں کا مقبرہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے امام حسن کی قبر چھڑائی ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے مدینہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے مکہ چھڑایا ہے، کعبہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے اپنا کنبہ چھڑایا ہے. وہ کیا تھا غم؟ وہ غم تھا جو ہمارے دلوں میں ہے. حسین کی زندگی میں حسین کے دل میں غم تھا، اس غم نے حسین سے سب کچھ چھڑا دیا. وہ غم کیا تھا؟ وہ غم یہ تھا کہ میں امام عزت اور ذلت کی زندگی بسر کروں. یہ غم ہے حسین کا. امام میں ہوں، سایہ یزید کا ہو، یہ غم تھا حسین کا. غم حسین کے لیے خدا نے سنا ہے آپ لوگوں کو، لیکن پہلے یہ سمجھو غم حسین ہے کیا چیز. کیا چیز؟ غم حسین کی معرفت پیدا کرو. غم حسین احساسات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے. غم حسین بہت گہرا ہے. غم حسین کے لیے خدا جس دل کو انتخاب کر لے وہ دل الہی ہو جاتا ہے، وہ دل عرشی ہو جاتا ہے. یہ غم ہے حسین کا. جس طرح حسین سے غم حسین نے گھر چھوڑا دیا، آج بھی جس انسان کے دل میں غم حسین آ جائے گا اس سے آج بھی غم حسین گھر چھڑا دے گا. آج بھی غم حسین اس سے گھر چھڑا دے گا. آج بھی غم حسین اس سے زندگی چھڑا دے گا. آج بھی غم حسین اس سے چین چھڑا دے گا. آج ہم رسمی غم مناتے ہیں. ہم کیا غم مناتے ہیں؟ ہمیں شہادت موت کی خبر ملی. عزیز من، صرف موت کی خبر ہمیں غمگین کر رہی ہے. ہم سوگوار صرف موت کے ہیں نہ عزیز من، ہم سوگوار اس چیز کے ہیں جس پر حسین سوگوار ہیں، جس پر خود حسین سوگوار ہیں، جس کا غم خود حسین منا رہے ہیں. ہم رسم بجا لاتے ہیں
پہلی محرم کو غم کا آغاز کرتے ہیں اور 10 محرم کو ابھی حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں، ندائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں، تنہا رہے ہیں، اور حسین بلا رہے ہیں این فرسان الحجا، میرے شیر کہاں ہیں، میرا اکبر کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے، میرا مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ جب حسین کربلا میں کھڑے ہو کر طلب کر رہے ہیں فرسان الحجا کو، اپنے شیروں کو، اپنے دلیروں کو، اسی وقت ہم یہاں پر بیٹھ کر الوداع کا ماتم کر کے سلام پڑھ کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ کس نازک موقع پہ الوداع کرتے ہو؟ 10 محرم کو ہم اپنی عزا کو سب کچھ سمیٹ کر ختم کر دیتے ہیں، 10 محرم کو ہم اپنا عزا خانہ بند کر دیتے ہیں، 10 محرم کے بعد اختتام ہو گیا، جس دن حسین کا غم شروع ہوتا ہے ہماری رسم ختم ہو جاتی ہے۔ غم حسین شروع ہوتا ہے اس دن، ہماری رسم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں وہ غم لے کر آتا عزاداری کے اندر جو حسین کو مدینے سے کربلا لایا تھا، ہم کبھی بھی ٹک کے آرام سے نہ بیٹھتے، ہم کبھی بھی اختتام نہ کرتے، ہم کبھی بھی حسین کو الوداع نہ کہتے، ہم کبھی بھی نہ کہتے ہیں حسین اس سال یہ ماتم کافی ہو گیا، اگلے سال زندہ رہے تو پھر آئیں گے، اگر نہ آ سکے تو بس یہی ماتم ہے، قبول فرما، یہ کبھی بھی نہ کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ اے حسین جس طرح تو گھر سے نکلا پھر گھر لوٹ کر نہیں آیا، میں بھی تیری راہ میں نکلا ہوں، اب کبھی لوٹ کر نہیں ہوں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا غم تھے اہل بیت کے؟ کیا غم تھے؟ علی کا کیا غم تھا؟ علی کا غم وہ نہیں تھا جو ہمارا غم ہوتا ہے، علی کو گھر کا غم نہیں تھا، علی کو یہ غم نہیں تھا میرے بچے شہید ہو جائیں گے، علی کو یہ غم نہیں تھا، علی کا غم اور تھا جو 25 سال علی کو رلاتا رہا۔ غم فاطمہ فقط چند درخت نہیں تھے کھجوروں کے، باغ نہیں تھا فقط، وہ ایک بہانہ تھا۔ غم فاطمہ کیا تھا؟ غم فاطمہ یہ تھا کہ علی کی ولایت ہوتے ہوئے غدیر میں اعلان ہوا 2 مہینہ 10 دن بعد، ساری امت نے سنا، اور 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اللہ کے یہاں سے رحمت ہو گئی، اور یہ امت اپنے تمام رسومات میں مبتلا ہے لیکن ولایت علی بھول گئی ہے۔ یہ غم فاطمہ تھا، یہ غم فاطمہ تھا، یہ غم فاطمہ کو اس دنیا سے لے کے چلا گیا۔ یہ غم حسن تھا، یہ غم حسین تھا۔ آج امام زمانہ کا غم ہم سمجھتے ہیں میرے اور آپ جیسا غم ہے، ہم جن چیزوں پہ غمگین ہیں ان چیزوں پہ امام غمگین ہیں نہ۔ عزیز من، امام زمانہ کا غم سارے ائمہ کا غم ہے، یہ وارث غم ائمہ ہے، یہ امام، یہ وارث غم ائمہ ہے۔ ہر معصوم نے جو غم دیکھا وہ سارا غم آج امام زمانہ کے دل میں ہے، لیکن امام زمانہ کا غم یہ نہیں تھا کہ یہ سختیاں آئیں، یہ سختیاں آئیں۔ امام زمانہ کا غم یہ تھا کہ جس کے لیے ہمارے اجداد نے، میرے جد نے اتنی قربانیاں دی، وہ مقصد آج بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ امام زمانہ کا غم کیا ہے؟ امام زمانہ کا غم یہ کہ میں 1200 سال سے پردے غیبت میں منتظر بیٹھا ہوں کہ کب وہ نسل پیدا ہوتی ہے، کب وہ جوان پیدا ہوتا ہے جو آ کر امام زمانہ کو اس غم سے بچائے، اس غم سے نکالے، آج وہ میدان ہموار کرے تاکہ ظہور عدالت ہو جائے، ظہور امام ہو جائے، اور امام آ کر وہ سارا غم اس کی تلافی کر جس تاریخ بھر میں چھایا رہا۔ یہ غم ہے امام زمانہ کا۔ امام زمانہ غمگین ہے، نہ ان واقعات سے جنہوں ہم سمجھتے ہیں۔ امام زمانہ کو غم، عزیز من، میرے اور آپ کے رویوں سے، ائمہ کے غم، اولیاء کے غم بڑے غم ہوتے ہیں۔ کن لوگوں کو خدا دیتا ہے؟ جن کے ہم بڑے ہوتے ہیں، جن کی ہمتیں بڑی ہوتی ہیں، جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں۔ خدا نے روٹیوں کا غم ہر ایک کے اندر ڈال دیا، خدا نے ہر عورت کے اندر احساساتی غم ڈال دیا، ہر وہ شخص، وہ چہرہ جس کو نسوانی شکل دی، اس کے اندر خدا نے یہ غم بھی ڈال دیا۔ بچوں کے غم، بچوں کے کپڑوں کے غم، بچوں کی زندگیوں کے غم، بچوں کی شادیوں کے غم، بچوں کی مشکلات کے غم، بچوں کی بیماریوں کے غم، یہ ہر عورت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن غم فاطمہ زہرا الگ ہے، غم زینب علیہ الگ ہے، غم خدیجہ کبریٰ الگ ہے۔ ان غم کا وارث کون بنے گا؟
وہ غم خدا ہر دل میں نہیں ڈالتا، وہ غم خدا ڈالتا ہے جس میں پہلے ہم ڈالتا ہے۔ جس کا ہم خدا ہو جائے اس کا غم بھی خدا ہو جاتا ہے، جس کا ہم حسین ہو جائے اس کا غم بھی حسین ہو جاتا ہے، جس کا ہم دین ہو جائے اس کا غم بھی دین ہو جاتا ہے، جس کا مقصد دین ہو جائے اس کا غم بھی دین ہی ہوتا ہے، جس کا ہم اسلام ہو جائے اس کا غم بھی اسلام ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء سے اس غم نے گھر چھڑایا، اور سید الشہداء نے حل میں ناصر مانگے۔ ناصر کون سے؟ کون ہے جو آ کر وارث غم حسین بنے؟ یہ غم کون اٹھائے؟ بقول حافظ شیرازی کے پردلی باید بار غم کشد، پردلی باید بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد۔ پردلی باید یعنی کوئی ایسا عاشقانہ دل ہو، کوئی بڑا دل ہو، جس دل کو خدا نے بہت وسعت و شر عطا کی ہو تاکہ وہ بار غم کا بوجھ اٹھا سکے۔ غم کا بوجھ الہی بوجھ ہے، یہ الہی بوجھ ہے، الہی غم۔ پر دل باید بار غم کے شر، وہ دل چاہیے جو اس غم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور منتظر ہے غم حسین، غم حسین منتظر ہے عزیز من، کب وہ نسل پیدا ہوتی ہے کہ خدا اس کو امین غم حسین بنا دے۔ غم حسین، وہ غم جو حسین کے دل میں تھا، وہ حسین کے دل سے حسین کے پیروکاروں کے دل میں منتقل ہو جائے۔ اس غم کو برداشت کرنے کے لیے بڑے غم اور جھیلنے پڑتے ہیں۔ اس غم کا وارث بننے کے لیے حسین وارث انبیاء ہیں، وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں، وارث اسماعیل ہیں، وارث موسیٰ ہیں، وارث رسول اللہ ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں آپ، کیا وراثتیں ملی حسین کو ان انبیاء سے؟ جائیدادیں ملی، اموال ملے، یہی غم ملا حسین کو۔ غم ابراہیم کے وارث حسین ہیں، غم نوح کے وارث حسین ہیں، غم آدم کے وارث حسین ہیں، غم موسیٰ کے وارث حسین ہیں، غم عیسیٰ کے وارث حسین ہیں، غم رسول اللہ کے وارث حسین ہیں۔ اور آج حسین کھڑے ہو کر کربلا میں اپنے غم کا وارث مانگ رہے ہیں۔ حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے وارث غم حسین جو حسین کا غم آ کر اٹھائے، حامل غم حسین بن جائے؟ حسین نے بہت غم اٹھائے اس ایک غم کو باقی رکھنے کے لیے، اس غم کو جو ساری امت کے دل میں مر گیا تھا حسین کے دل میں زندہ تھا، حاجیوں کے دل میں مر گیا تھا، نمازیوں کے دل میں مر گیا تھا، زائرین کے دلوں میں مر گیا تھا، رسوماتیوں کے دلوں میں مر گیا تھا۔ یہ غم صرف حسین کے دل میں زندہ تھا، اس لیے صرف حسین آئے، اور وہ 72 آئے جن کے دلوں میں یہ غم زندہ تھا، وہ 72 آئے۔ اور اس راہ میں پھر ہزاروں غم اور دیکھے۔ ان غموں میں سے ایک غم جو جناب زین العابدین کے لیے بہت شدید غم بنا۔ سید ساجدین سے جب لوگ پوچھتے مولا کون سی سخت منزل پیش آئی، بس رو کے کہہ دیتے شام شام شام۔ شام بڑی سخت منزل تھی، بڑے غموں کی جگہ تھی شام۔ کربلا کے غم اتنے شدید نہیں تھے جتنے شام کے غم تھے۔